بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام وہاب بن عمر تھا۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کی شاگرد اور امام موسیٰ کاظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب امام موسیٰ کاظم کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کیا تو آپ کچھ ساتھیوں کے ہمراہ امام موسیٰ کاظم سے ملے جو اس وقت زیر حراست تھے۔ جب امام موسیٰ کاظم سے درپیش حالات کے حوالے سے مشورہ مانگا تو آپ نے صرف ایک حرف جیم لکھ کر دیا۔ اس حرف کی سب نے اپنے اپنے انداز سے تشریح کی اور اس پر عمل کیا۔ جیم سے جلا وطن، جبل یعنی پہاڑ، اور حضرت بہلول دنا کے لیے جیم سے جنون۔ اگلے روز آپ نے اپنے عالی شان زندگی کو خیر آباد کہا اور فقیرانہ حلیے میں بغداد کی گلیوں میں پھرنا شروع کر دیا۔ جلد اہل بغداد نے آپ کو بہلول مجنوں کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اور اس طرح آپ ہارون الرشید کے عتاب سے محفوظ ہو گئے۔ احباب کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کی دلی تمنا تھی کہ حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ اس سے ملاقات کریں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اس کے دربار میں تشریف نہ لے گئے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ہارون الرشید اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا۔ حضرت بہلول دنا کو شاہی محل کے قریب سے گزرتے دیکھا۔ فوراً حکم دیا کہ حضرت بہلول دنا کو کمند ڈال کر محل کی چھت پر کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ہارون الرشید کے سامنے پہنچے تو اس سے پوچھا، یہ فرمائیے کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ نے فرمایا، جس طرح آپ تک پہنچا۔ ہارون الرشید نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ فرمایا، اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہات ہو کر، لباس فاخرہ پہن کر، دربان کی منتیں کر کے محل کے اندر داخل ہوتا، پھر عرضی پیش کرتا، پھر گھنٹوں انتظار کرتا، پہر بھی ممکن تھا کہ آپ میری درخواست رد کر دیتے، لیکن جب آپ نے مجھے خود بلانا چاہا تو بعد کچھ لمحوں میں ہی اپنے سامنے بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہے جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ احباب، ایک دفعہ حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا۔ دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں، اس لیے رو رہا ہے، میں اس کو لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے نے کہا، اے بہلول، کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا، کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، بچے ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارا اس منزل پر آنے میں بھی بہت وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا، ارے بہلول، مجھے دھوکہ نہ دے، میں اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ احباب، اسی طرح ایک بار جناب بہلول کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کر کے مؤدب سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی، حضور تجارت کی کون سی ایسی جنس خریدوں جس میں بہت نفع ہو؟ جناب بہلول نے فرمایا، کالا کپڑا لے لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں چلتا واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جو اتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا، اور بہت ہی امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا۔ جناب بہلول وہاں تشریف رکھتے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بولا، او دیوانے، اب کی بار کیا لوں؟ بہلول نے کہا، تربوز لے لو۔ وہ بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خرید لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات جناب بہلول سے ہو گئی تو اس نے کہا، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جناب بہلول نے فرمایا، میں نے نہیں، تمہارے لہجوں اور الفاظ نے سب کیا۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ اب حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات جب خلیفہ ہارون الرشید سے ہوئی تو خلیفہ آپ کو مجذوب اور دیوانہ سمجھتا تھا۔ اس نے ایک چھڑی اٹھا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دی اور مزاحاً کہا کہ بہلول، یہ چھڑی تمہیں دے رہا ہوں، جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اسے دے دینا۔ حضرت بہلول نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ چھڑی لے کر رکھ لی اور واپس چلے آئے۔ کچھ عرصے کے بعد ہارون الرشید کو سخت بیماری لاحق ہو گئی، بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ طبیبوں نے جواب دے دیا تو ایک دن حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عیادت کے لیے پہنچے۔
اور سلام کے بعد پوچھا کیا حال ہے؟ خلیفہ نے کہا حال پوچھتے ہو بہلول، بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ حضرت بہلول نے پوچھا کہاں کا سفر؟ خلیفہ نے جواب دیا آخرت کا۔ حضرت بہلول نے سادگی سے پوچھا واپسی کب ہوگی؟ خلیفہ نے کہا بہلول تم بھی عجیب آدمی ہو، بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس آتا ہے؟ حضرت بہلول نے تعجب سے کہا اچھا واپس نہیں آئیں گے تو کیا آپ نے کتنی حفاظتی دستے آگے روانہ کی اور ساتھ کون کون جائے گا؟ ہارون رشید نے کہا آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ حضرت بہلول نے فرمایا اچھا اتنا لمبا سفر کوئی معین و مددگار نہیں، پھر تو لیجئے۔ خلیفہ ہارون رشید کی دی ہوئی چھڑی بغل سے نکال کر کہا یہ امانت واپس ہے، مجھے آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بے وقوف نہیں مل سکا۔ آپ جب کبھی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں ہوتی تھی، حفاظتی دستے آگے چلتے تھے۔ اتنے لمبے سفر کی جس میں واپسی بھی ناممکن ہے، آپ نے تیاری نہیں کی؟ میری نظر میں آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ چھڑی واپس دے کر حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور اس ملاقات کے بعد خلیفہ ہارون رشید کی طبیعت درست ہو گئی۔ احباب بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت ایک فلاسفر اور ایک تارک دنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے رہتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ لوگ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے تھے، وہ جب کسی جگہ بیٹھ جاتے تو لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے تھے۔ اس کے بعد بہلول دنا بولتے رہتے تھے اور لوگ ان کے اقوال لکھتے رہتے تھے۔ اگر کسی دن ان کا موڈ ذرا خوشگوار ہوتا تو وہ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت بھی دے دیتے تھے۔ اس کے بعد لوگ ان سے مختلف قسم کے سوالات پوچھتے رہتے تھے۔ ہارون رشید بھی ان کا بہت بڑا فین تھا۔ جب کبھی بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ کا موڈ ذرا سا بہتر ہوتا تو وہ بھی ان کی محفل میں شریک ہو جاتا تھا۔ ایک دن بہلول دنا محل کے پاس آ گئے۔ ہارون رشید کو اطلاع ملی تو وہ ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید کی طرف دیکھا اور غصے سے پوچھا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ہارون رشید نے کہا حضور جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو تحفہ دیتا ہے۔ بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے اس کی طرف دیکھ کر بولے اللہ اسے درست اور بر وقت فیصلے کی قوت دیتا ہے۔ ہارون رشید نے پوچھا اور اگر اللہ کسی حکمران سے ناراض ہو جائے تو وہ اس سے کون سی چیز چھین لیتا ہے؟ بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ چند لمحے سوچا اور ہنس کر بولے فیصلہ کرنے کی قوت۔ ہارون رشید نے پھر پوچھا حضور بادشاہ کو کیسے پتہ چلے گا اللہ اس سے خوش ہے یا ناراض؟ اس سوال پر بہلول دنا چند لمحے خاموش رہے اور آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے ہارون رشید جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو عزت اور مرتبے سے نوازتا ہے، لیکن جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس شخص کو نفرت کی علامت بنا دیتا ہے۔ خلق خدا اس سے پناہ مانگنے لگتی ہے اور اس کی زندگی عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ ہارون رشید کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ اس کے بعد بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی اور حضور جب اللہ کسی بادشاہ سے ناراض ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بہلول جناح نے غور سے ہارون رشید کی طرف دیکھا، پھر مسکرائے اور بولے ہارون جب کوئی شخص قدرت کے انجام کا شکار ہوتا ہے تو در در کی ٹھوکریں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ریت اس کی مٹھی میں آتی ہے۔ وہ اپنے تئیں اپنا فیصلہ کرنا چاہتا ہے لیکن قدرت اسے بے عزت کر دیتی ہے۔ اس کے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر اپنا گلہ خود ہی گھونٹ دیتا ہے۔ احباب میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔